السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 104، 105 اور 106 ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے آپ کو 9 معجزات، 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ اس کی ہلکی سی تفصیل عرض کی گئی تھی، اور جب وہ فرعون سے مکالمہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، جو وقت کا حکمران ہے، طاغوت ہے، ظالم ہے، تو وہ آپ کو جادوگر قرار دیتا ہے۔ ان دنوں میں جادو کا بڑا رواج تھا اور جادوگر بہت زیادہ تھے، تو حکمران پارٹی بھی اصل میں اسی کے گھیرے میں تھے۔ تو جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نشانیاں اور معجزات دیکھے، جو اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، تو اس نے آپ پر جادوگر کا الزام لگا دیا۔ یہ عرض کیا گیا تھا ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، جب شیطانی جماعتیں اللہ کی جماعتوں کے مقابلے میں آتی ہیں تو وہ ان پر مختلف قسم کے الفاظ، عنوان، وہ القابات سے وہ ان کو نوازتے ہیں، جو معاشرتی طور پر اچھے نہیں ہوتے۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھو، تم کب تک یہ اس روئے زمین پر ان ہتھ کنڈوں کے ساتھ زندہ رہو گے؟ اللہ رب العزت ہی مالک و خالق و رب ہے اس آسمان، زمین اور تمام تر وسائل کے، اور بالآخر آپ اللہ رب العزت اور اس کی جماعت کے مقابلے میں جب آئے ہیں تو پھر نقصان آپ کا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ حکمران جماعت اور فرعون سمیت جتنے بھی یہ طاغوتی طاقت تھی، اللہ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو
دریا سے پار کر دیا، نجات دے دی۔ اور پھر کہا فَوَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، آیت مقدسہ نمبر 104 ہے، اور ہم نے اس کے بعد کہا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے مراد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے۔ اور بنی اسرائیل کا تعارف ہم پہلے کئی دفعہ کروا چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور یہ بنی اسرائیلی ایک پوری تحریک ہے جس کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو فرعون کے مقابلے کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے دی، اب فرمایا کہ آپ اسکن الارض، اس زمین پہ رہو، یعنی ملک مصر شام میں رہو، چلو پھرو اور اپنا سسٹم قائم کرو جو اللہ رب العزت نے نجات دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آخرت کا وقت آئے گا، آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم آپ کو سمیٹ کر وہاں لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت اصل میں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دو۔ فرعون سے تو نجات حاصل ہو گئی ہے، اب کتاب مقدس تورات کی روشنی میں ایک عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرو، عادلانہ سماج قائم کرو، بہترین معاشرہ قائم کرو، اور بالآخر پھر اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ جو جزا اور سزا کا وقت ہوگا تو اللہ رب العزت ساری انسانیت کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ رب العزت نے اس ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کی حقانیت، سچائی اور قرآن مجید کی رہنمائی کا ارشاد فرمایا، تذکرہ فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک بھی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ یہ وہ بہترین سچی رہنمائی ہے جو اس دور کے ماحول کے مطابق آنے والے قیامت تک کے جتنے بھی ادوار ہوں گے سب میں یہ کتاب مقدس رہنمائی دے گی۔ یہاں یہ بات واضح ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اصل میں قرآن پاک رہنمائی کی کتاب ہے، جیسا کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ان مومنین اور متقین کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں تو اللہ رب العزت نے نظام حیات، پورا زندگی کا جو شیڈول ہے وہ قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو سچی کتاب، رہنمائی کی کتاب، اور رہنمائی یعنی پورے سسٹم کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان محض نماز، روزے، حج، ارکان اسلام تک ہے، اگر ہمارا ایمان اتنا ہے کہ جی قرآن پاک کے الفاظ، حروف بڑے بابرکت ہیں، ہم پڑھ لیں ثواب ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن یہ ناقص سوچ ہے، کامل سوچ نہیں ہے۔ کامل سوچ یہ ہے کہ قرآن پاک ہر اعتبار سے رہنمائی کی کتاب ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے جس کو واضح بیان نہیں کیا۔ اس لیے قرآن پاک کو سچی کتاب، رہنمائی کی کتاب، مکمل کتاب، تمام شعبوں کے اعتبار سے یہ ایمان لانا، سمجھنا ضروری ہے، اور اسی طرح اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو صحیفہ ہے، کتاب مقدس ہے،
یہ نہ تو ایک شعبے کے لیے ہے نہ ایک وقت کے لیے ہے۔ ماشاء اللہ یہ سدا بہار رہنمائی کی کتاب ہے، صرف طلب ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو پروٹوکول دو۔ آج ہم قرآن پاک کو ویسے تو پروٹوکول دیتے ہیں، بڑی بابرکت کتاب سمجھتے ہیں، اچھے غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، چومتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے قرآن پاک کا تقدس قائم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کا تقدس اس طرح قائم ہوگا جیسے ہم اس کو ویسے پروٹوکول دے رہے ہیں، اسی طرح کا ہم اپنے سسٹم میں اس کو پروٹوکول دیں، اس کی رٹ قائم کریں، اس کے مطابق اپنا پورا ایک فیملی لائف سے لے کے انفرادی لائف سے لے کے اجتماعی، معاشرتی، سماجی، قومی اور بین الاقوامی سارے نظاموں کی تشکیل اس کی رہنمائی کے مطابق کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تو اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک مبشر ہے خوشخبری سنانے والے، اور ایک نذیر ہے ڈر سنانے والے۔ ان دونوں الفاظ کی پوری بیک گراؤنڈ ہے، یاد رکھیے۔ یہ محض مبشر خوشخبری سنانے والا یا نذیر ڈر سنانے والا یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ سے مبشر اصل میں خوشخبری سنانے والا، انسانیت کو پاک صاف کر کے ان کا تزکیہ کر کے ایک ایسا نظام قائم کرنے والا، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے والا جس سے ساری انسانیت میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، ساری انسانیت ترقی کرے گی، خوشحال ہوگی، وہ اس کے اثرات و نتائج سمیٹے گی۔ یہ ہے مبشر، محض سنانے والا نہیں ہے بلکہ خوشخبری کے جتنے مراحل ہیں وہ طے کرنے والا، خوشخبری کے اثرات و نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا ان تمام مراحل جن سے انسانیت کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے تو شرک کی فلسفی، پھر ظلم کی فلسفی، ظالمانہ طاغوتی طاقتوں کے سسٹم کا قیام، سامراجی طاقتوں کا غلبہ، یہ سارے نقصان دہ پہلو ہیں، انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک پہلو ہیں۔ تو صرف ڈر سنانے والا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جد و جہد کر کے، جماعت صحابہ تیار کر کے، افراد سازی کر کے وقت کے طاغوت اور ظالم کا مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات پر آگے بات چیت جاری رکھیں گے، وقت ذرا مختصر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اصل چیز عمل ہے۔ ایک بات سنیں، ایک لفظ سنیں یا ایک جملہ سنیں، اس پہ غور و فکر کریں روزانہ سننے کے بعد کہ ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ اپنے ذہنوں میں سوالات اٹھائیں، اپنے آپ کو الرٹ کریں، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اصل میں پھر ہماری زندگی وہ اس میں نورانیت آئے گی، اللہ کی برکات آئیں گی۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔